وہ ظالم بنا محرم۔ وہ بخار میں پھنکتے وجود کے ساتھ فنکشن کے تمام انتظامات دیکھ رہی تھی۔ وہ 3 سال سے بیوہ تھی اور اپنے سسرال والوں کا ظلم سہ رہی تھی۔ آر یو اوکے؟ اس کے لرزتے ہاتھ اور سرخ انگارہ چہرہ دیکھ کر سالار دورانی نے پوچھا تو حورب کی نند علیزے نے اس کی طرف قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا۔ منہ کیا دیکھ رہی ہیں؟ رسم شروع کریں۔ وہ غصے سے چیخی تو جلدی جلدی کے چکر میں حورب کے کانپتے ہاتھوں سے مہندی کا تھال علیزے کے کپڑوں پر آ گرا۔ منحوس بدبخت، میری خوشی برداشت نہیں ہوئی آپ سے؟ علیزے نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا۔ اس سے پہلے وہ اس کے بال پکڑتی سالار دورانی دھاڑا، خبردار علیزے، اگر انہیں ہاتھ لگایا تم نے، موم، کوئی رسم نہیں ہوگی، مجھے ابھی نکاح کرنا ہے حورب سے۔ اور اگلے ہی پل، آپ ابھی تک یہاں آرام فرما رہی ہیں، تیاریاں آپ کی اماں جان دیکھیں گی کیا آ کر؟ وہ ابھی تک ہار کر 2 منٹ کے لیے ریسٹ کرنے کو اپنے روم میں آئی تھی جب اپنے پیچھے علیزے کی حقارت میں ڈوبی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں میں جھلملاہٹ ہوئی تھی۔ میں بس ابھی، وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر آنسو حلق سے نیچے اتر ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اس کی آواز میں رکاوٹ بنتے اسے بولنے سے محروم کر گئے تھے۔ میری بات سنیں آپ، یہ آپ کے ابا کا گھر نہیں ہے، میرا گھر ہے، اور یہاں شادی چل رہی ہے۔ ایسے میں بستر توڑنے کی پڑی ہوئی ہے آپ کو؟ باہر آئیں، سب کے کپڑے پریس کریں۔ وہ تیکھے لہجے میں اسے حکم دیتی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی۔ جب اس کے حکم پر حورب نے اپنی آنکھیں موند کر گہری سانس بھری۔ وہ کیا کرے اس ظالم سماج کا؟ کیوں ان لوگوں کو اس کے درد نظر نہیں آتے تھے؟ وہ صبح سے اب تک کام کر کر کے خوار ہو چکی تھی۔ بخار سے اس کا جسم تپ رہا تھا مگر کوئی بھی اس پہ رحم نہیں کھا رہا تھا۔ آہ حسود، کاش آپ ہوتے تو شاید اتنا ظلم نہ ہونے دیتے مجھ پر۔ اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ واش روم کی جانب بڑھی۔ ٹھنڈے پانی سے اچھی طرح منہ دھونے کے بعد وہ اپنے چہرے پر شائستگی سجا گئی۔ جانتی تھی اگر مری ہوئی شکل لے کر جائے گی تو خانم بی نے اس کا حشر کر دینا تھا۔ گہری سانس بھر کر اپنے نقوش کو دیکھتی وہ حسرت سے آئینہ دیکھے گئی۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ اس پہ زندگیاں واری جا سکتی تھی، مگر وہ جتنی حسین تھی اتنی ہی بدقسمت بھی تھی۔ اس کا حسن کسی کا دل موم نہیں کرتا تھا۔ اس نے زندگی میں سیکھا تھا کہ اگر جینا ہے تو نصیب ہونا چاہیے، حسن نہیں۔ حسن نہ ہو تو گزارا ہو جاتا ہے، نصیب نہ ہو تو گزارا نہیں ہوتا۔ وہ ایک گہری اور افسردہ سی نگاہ اپنے حسین چہرے پر ڈالتی اپنے قدم باہر کی جانب بڑھا گئی۔ جانتی تھی باہر اس کے لیے پھر سے کاموں کا ڈھیر لگا ہوگا مگر کوئی بھی اس خیریت دریافت کرنے والا نہیں ہوگا، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا۔ کسی ایک شخص نے اس کی لال رنگت کو دیکھ کر اس کی طبیعت کے بارے استفسار نہیں کیا تھا۔ سب آئے تھے اس کے پاس مگر محض مطلب کے لیے۔ خان حویلی میں خانم بی کا راج تھا۔ وہ اس قدر ظالم اور مضبوط عورت تھی کہ یہاں کے مرد بھی ان جیسے مضبوط نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی میں اپنے شوہر کو کھویا تھا اور اس کے بعد زندگی کا کوئی بھی غم انہیں رلا نہ سکا۔ وہ سفاک تھی، ظالم تھی مگر اصول پرست بھی تھی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، بڑے بیٹے اجلال خان اور چھوٹے بیٹے بلال خان۔ اجلال خان کی شادی خانم بی کی مرضی سے ہوئی تھی۔ ان کی اہلیہ کا نام ہمنا خان تھا۔ ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا فارس خان جو کہ شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی انیکا خان تھی، اور اس کا ایک بیٹا بھی تھا شہریار خان۔ اس کے بعد تھی علیزے خان، اس حویلی کی سب سے مغرور اور گھمنڈی لڑکی جس میں حسن بھی تھا اور غرور بھی۔ دولت، شہرت، عزت، سکون سب تھا اس کے پاس، بس اپنی محبت نہیں تھی مگر وہ بھی ملنے والی تھی۔ اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور بالآخر اسے اپنی محبت نصیب ہونے والی تھی۔ وہ خاندان کی سب سے لاڈلی لڑکی تھی اور خانم بی کے دل کا ٹکڑا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی سن لی گئی تھی اور اس کی شادی اس کی محبت سے کروائی جا رہی تھی۔ وہیں دوسری جانب ان کے بیٹے بلال خان تھے۔ بلال خان اور رودابہ خان کی شادی اپنی مرضی سے ہوئی تھی اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا اسفند خان، اس کی بھی شادی ہو چکی تھی اور اس کی شادی بھی خانم بی کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اس کی بیوی کا نام حورب خان تھا۔ وہ خانم بی کی ایک ملازمہ کی بیٹی تھی جو کہ مر چکی تھی اور اپنی بیٹی کی ذمہ داری خانم بی کے حوالے کر کے گئی تھی۔ تبھی انہوں نے اپنے پوتے اسفند کے ساتھ اس کی شادی کروا دی تھی اور خوشی خوشی اس نے یہ شادی کر بھی لی تھی۔ مگر پھر سب صحیح چل رہا تھا کہ ایک روز اسفند یار کی لاش حویلی میں آئی۔
हाँ, वो मर चुका था। वो हुरब को छोड़ कर जा चुका था। इस हवेली में उसका एक सहारा वही तो था। मगर वो जा चुका था। शहर से वापसी पर उसका बुरा एक्सीडेंट हुआ था और वो अपनी जान खो गया। हवेली में कोहराम मच गया था। हर शख्स की आंख नम थी, जबकि हुरब पागल हो चुकी थी। मगर जाने वालों के साथ कोई जा पाया है कभी? असफंदियार की मौत को 3 साल हो गए थे और 3 साल से वो इस हवेली की गुलाम बनकर रह गई थी। उसकी फिक्र किसी को नहीं थी, मगर उसका नाम सबको याद था। उन्हें मुफ्त की एक मुलाजमा मिल चुकी थी। बहुत लोगों ने हुरब का रिश्ता मांगा, मगर खानम भी ने इनकार कर दिया था। वो हुरब की शादी नहीं करवाना चाहती थी। वो उसे सारी उम्र इस हवेली में रखना चाहती थी और यही वजह थी कि वो आज तक इस हवेली में उनके टुकड़ों पर पलती, उनका हर हुक्म मानती आ रही थी। यार मम्मा, मुझे नहीं जाना वहाँ। आप लोग क्या अजीब बातें कर रहे हैं? दुरानी हाउस में हलचल मची थी, जबकि उसकी गंभीर आवाज़ पूरे लॉन में गूंज रही थी। सालार, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो सब इंतज़ार कर रहे होंगे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं जाना। नताशा दुरानी की सख्त आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वो लब भींच गया। यार मम्मा, लड़कियों का फंक्शन है, मैं वहाँ क्या करूँगा? मेरे सब दोस्त यहाँ हैं, हम नहीं जा रहे। उसकी जिद अब भी वहीं पे थी जब नताशा दुरानी ने अपने हाथ में पकड़ा हैंड बैग ज़मीन पर फेंका। ओके, मैं भी नहीं जा रही। कल बारात भी खुद ले जाना, मुझसे किसी भी किस्म की कोई उम्मीद ना रखना। वो उंगली उठाकर बोलती वापस जाने को थी कि उनका हाथ थाम गया। यार, एक तो आप गुस्सा बहुत करती हैं। उनके हाथों को लबों से लगाकर वो उनके हैंड बैग ज़मीन पे से उठाता उनके हाथ में पकड़ा गया। आप लोग चले, मैं आ रहा हूँ। उनके हाथ को थपकी देते अंदाज में बोला तो उनके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो जानती थी कि उनका बेटा उनकी बात कैसे मानेगा। जल्दी आना, ओके? ज़्यादा वेट मत करवाना। वो बाहर की जानिब बढ़ती, उसके बालों को बिखार कर बोली तो वो सर हिला गया। वो इस वक्त ब्लैक ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था और अगले ही पल उसने अपने कदम अंदर की जानिब बढ़ाए, जबकि अपने दोस्तों को पैगाम देना ना भूला। वो उन्हें तैयार रहने का टेक्स्ट करता खुद भी चेंजिंग रूम में चला गया। कोई भी उसे देखकर कह नहीं सकता था कि आज इस मर्द की मेहंदी है। वो अपनी ही मेहंदी पे जाने से बेजार था। ऐसा नहीं था कि उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही थी, बल्कि उसकी पूरी रजामंदी ली गई थी। मगर उसे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में। जब भी वो अपना कदम पीछे रखे हुए था, मगर उसकी माँ ने उसको अपने कदम पीछे रखने नहीं दिए थे। दुरानी हवेली में सिर्फ एक फैमिली क़याम पजीर थी, इब्रार खान दुरानी और उनकी अहलिया। इस हवेली को बहुत सींच सींच कर बनाया था। इस हवेली में अपने 2 बेटों के साथ रहते थे। बड़ा बेटा वारिस खान दुरानी जो शादीशुदा था और उसकी बीवी रमला दुरानी। उनका एक ही बेटा था जो 4 साल का था, सन्नान खान दुरानी। जबकि दूसरा बेटा था सालार दुरानी जो बेहद मगरूर मगर सख्त गेर था। वो बिगड़ा हुआ नहीं था, मगर वो सुलझा हुआ भी नहीं था। अपने भतीजे का फेवरेट था वो, जबकि उसकी खुद की जानिब भी सन्नान दुरानी में ही पाई जाती थी। वो 4 साल का बच्चा उसे बेहद अजीज था। खान हवेली का बैरूनी लॉन इस वक्त किसी परियों की नगरी का मंजर पेश कर रहा था। हर तरफ पीले और नारंगी रंग के गेंदे के फूलों की बहार थी। लॉन के एन वस्त में एक बड़ा सा लकड़ी का झूला सजाया गया था, जिस पर सफ़ेद रंग की चादर और उसके ऊपर फूलों की लड़ियां लटक रही थीं। यही वो जगह थी जहां अलीज़े की मेहंदी की रस्म होनी थी। खानम भी खुद हर चीज़ की निगरानी कर रही थी और उनके इशारे पर मुलाजिम इधर से उधर भाग रहे थे। पूरब जो इस वक्त सफ़ेद रंग की सादा से सूट में थी, अपने सर पर दुपट्टा जमाए फूलों की टोकरियां उठाए लॉन में आई थी। उनकी रंगत बुखार की वजह से हल्दी की तरह जर्द पड़ रही थी, मगर किसी को उसकी परवाह कहाँ थी। इसी दौरान हवेली के बड़े गेट से दुरानी फैमिली की गाड़ियों का काफिला दाखिल हुआ। नताशा दुरानी और वारिस दुरानी अपनी फैमिली के साथ उतरे तो खानम भी ने आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल किया। सालार दुरानी सबसे आखिर में अपने ब्लैक फॉर्च्यूनर से उतरा। वो स्याह रंग के कॉटन के कुर्ते में गजब ढाता हुआ लॉन में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर वही मखसूस संजीदगी और बेजारी थी। नताशा दुरानी ने उसे इशारा किया कि वो आकर झूले के पास लगे सोफों पर बैठे, मगर वो खामोशी से लॉन के कोने में खड़ा हो गया। उसकी नज़रें चारों तरफ का जायज़ा ले रही थी। जब उसकी नज़रें फूलों की टोकरी उठाए उस लड़की पर पड़ी जो थकन से निढाल लग रही थी। रमला भाभी अपने बेटे सनान को संभाल रही थी, जो बार बार झूले की तरफ भाग रहा था। सालार ने सनान को अपनी गोद में उठाया, उसे लेकर झूले के करीब आ गया।
وہاں حورب زمین پر بیٹھی مہندی کے لیے چھوٹے چھوٹے پیالے ترتیب دے رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ سالار نے محسوس کیا وہ لڑکی نارمل نہیں، اس کا سانس پھول رہا تھا اور وہ بار بار اپنی آنکھیں موند لیتی تھی جیسے خود کو گرنے سے بچا رہی ہوں۔ تیاریاں مکمل ہیں تو رسم شروع کی جائے۔ خانم بی کی آواز پر علیزے جو کہ بھاری پیلے جوڑے میں تیار تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنستی ہوئی جھولے کی طرف آئی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ آج اس کی جیت کا دن تھا۔ حورب کہاں مر گئی تم؟ جلدی سے مہندی کا تھال لاؤ۔ علیزے کی کرخت آواز نے حورب کے اعصاب پر ہتھوڑے برسائے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی اور قریب پڑے میز سے مہندی کا بھاری چاندی کا تھال اٹھایا۔ آری اوکے؟ سالار درانی نے جو سنان کو لیے وہیں کھڑا تھا ربی آواز میں پوچھا۔ اسے حورب کا چہرہ کسی انگارے کی طرح دہکتا ہوا محسوس ہوا۔ حورب نے ایک پل کے لیے نظر اٹھا کر اس اجنبی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں پہلی بار اسے اپنے لیے ہمدردی نظر آئی تھی۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے لبوں پر دم توڑ گئے تھے۔ چلیں جلدی کریں، رسم شروع کریں۔ علیزے نے سالار کی توجہ حورب کی طرف دیکھ کر جلن بھرے لہجے میں کہا اور حورب کو زور سے کوہنی ماری۔ حورب جو پہلے ہی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی اس جھٹکے کو سہ نہ پائی۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی اور وہ تھال اچھل کر سیدھا علیزے کے مہنگے لباس پر جا گرا۔ گہری سبزی مائل مہندی نے علیزے کے پیلے جوڑے کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ منحوس عورت، میری خوشی دیکھ کر تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے نا؟ علیزے کی چیخ نے پورے لان میں سناٹا کر دیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا علیزے نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ حورب کے گال پر دے مارا۔ حورب کا سر گھوم گیا اور وہ وہیں پھولوں کے ڈھیر پر جا گری۔ اس کے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ علیزے کا غصہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ جھپٹ کر حورب کے بال پکڑنے لگی۔ جب سالار درانی کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، خبردار علیزے، اگر آپ نے انہیں ہاتھ بھی لگایا تم نے تو میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ سالار کی دھاڑ میں سب کے دل دہلا دیا۔ سنان کو نیچے اتار کر ایک قدم حورب کے پاس پہنچا اور علیزے کا ہاتھ ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ اس کی آنکھوں سے جیسے آگ برس رہی تھی۔ ماما، یہاں کوئی رسم نہیں ہوگی اب۔ نتاشا درانی اور خانم بھی تو ہکا بکا کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سالار نے جھک کر حورب کا بازو تھاما اور اسے تقریباً اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ میں ابھی اور اسی وقت اس سے نکاح کر رہا ہوں۔ مجھے اب اس حویلی میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رکنا جہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں۔ سالار کا یہ فیصلہ پورے خاندان کے منہ پر ایک زوردار تماچا تھا۔ حورب نے دھندلی آنکھوں سے سالار کو دیکھا جو اس وقت اس کا محافظ بن کر کھڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی سالار درانی؟ خانم بی کی آواز پورے لان میں کسی گرجدار بادل کی طرح گونجی۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور ہاتھ میں پکڑی چھڑی زمین پر زور سے لگی تھی۔ اس لڑکی کا نکاح اس حویلی کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے گھر کی بیوہ ہے اور اس پر صرف ہمارا حق ہے۔ حق؟ سالار کے لبوں پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ آئی مگر اس کی گرفت حورب کے بازو پر مزید مضبوط ہو گئی۔ حق وہ ہوتا ہے خانم بی جس میں تحفظ ہو۔ یہاں تو مجھے صرف درندگی اور ظلم نظر آ رہا ہے۔ ایک بیمار وجود پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے آپ کے خاندان کی غیرت کہاں سو گئی تھی؟ سالار کی گمبھیر آواز نے وہاں موجود مردوں کے سر بھی جھکا دیے تھے۔ سالار بیٹا، یہ کیا پاگل پن ہے؟ تم اپنی مہندی چھوڑ کر ایک بیوہ سے نکاح کی بات کر رہے ہو؟ نتاشا درانی نے قریب آ کر اس کا کاندھا جھنجھوڑا مگر سالار کی نظریں صرف خانم بی پر جمی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس حویلی کا ہر فیصلہ اس بوڑھی عورت کی مٹھی میں ہے۔ پاگل پن نہیں ہے ماما، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، سالار نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ پھر خانم بی کی طرف رخ کیا۔ خانم بی، آپ اسے ساری عمر اس حویلی کی قید میں رکھنا چاہتی ہیں نا تاکہ آپ کو مفت کی ایک ملازمہ ملی رہے، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی اور اسی وقت نکاح خواہ کو نہ بلایا تو میں اس لڑکی کو اسی وقت یہاں سے لے جاؤں گا۔ اور یاد رکھیے گا، سالار درانی جب کسی کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو پھر پوری دنیا بھی اس سے چھین نہیں سکتی۔ پولیس اور میڈیا کو یہاں پہنچنے میں صرف 10 منٹ لگیں گے اور میں بتاؤں گا کہ کیسے خان حویلی میں ایک بے سہارا عورت پر تشدد کیا جاتا ہے۔ خانم بی کی آنکھوں میں پہلی بار شکست کے سائے لہرائے۔ وہ جانتی تھی کہ سالار درانی جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ ان کی خاندانی ساکھ مٹی میں مل سکتی تھی اور دوسری طرف علیزے پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا سالار، آپ اس منحوس کے لیے مجھے چھوڑ رہے ہیں۔
اس بدبخت کی وجہ سے میری مہندی خراب ہوئی، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ علیزے نے جھپٹنا چاہا مگر وارث درانی نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ بس کر دو علیزے، بہت تماشا ہو گیا۔ خانم بی نے اپنی بند مٹھی کو دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لیا۔ ٹھیک، اگر تمہیں اس کچرے کو اٹھانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ابھی نکاح ہوگا، مگر یاد رکھنا آج کے بعد حورب کا اس حویلی سے کوئی رشتہ نہیں رہے گا، اس کے لیے اس حویلی کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو اس جہنم میں دوبارہ بھیجوں گا؟ خیر، مجھے منظور ہے آپ کی شرط، سالار نے طنزیہ لہجے میں پوچھتے آخر میں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا۔ حورب جو اب تک نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کے سہارے کھڑی تھی، اس نے لرزتے ہوئے سالار کا کرتا تھام لیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے نصیب کا بند دروازہ یوں اچانک کھل جائے گا۔ نکاح خان جو پہلے ہی علیزے کے نکاح کے لیے مدعو تھا، اسے فوری طور پر لان میں بلایا گیا۔ حویلی کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی، ایک طرف علیزے کے رونے اور چیخنے کی آوازیں تھیں تو دوسری طرف خاموشی سے ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی تھی۔ حورب کے لبوں سے جب قبول ہے نکلا تو اس کی آواز میں 3 سالوں کی سسکیاں شامل تھیں۔ سالار نے نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے ایک فاتحانہ نظر خانم بی پر ڈالی۔ آج سے حورب خان نہیں، حورب سالار درانی ہے یہ، سالار نے سب کے سامنے بلند آواز میں اعلان کیا اور نڈال حورب کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ اب اس وجود پر کسی کا ظلم نہیں چلے گا۔ اسے اٹھائے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پیچھے پوری حویلی میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا تھا جسے توڑنا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ اے سی کی ہوا حورب کے تپتے وجود سے ٹکرائی تو اسے اپنی آنکھیں بوجھل ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ خاموشی سے سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے باہر تیزی سے گزرتی روشنیوں کو دیکھ رہی تھی، مگر اس کا دماغ ابھی بھی اس لان کے منظر میں اٹکا ہوا تھا۔ کیا واقعی اس کا نکاح ہو گیا تھا؟ کیا وہ اب اس جہنم سے آزاد تھی؟ سالار درانی نے اسٹیئرنگ پر اپنی گرفت مضبوط کی اور ایک نظر اپنے برابر میں بیٹھی اس لڑکی پر ڈالی جو اس وقت کسی مرجھائے ہوئے پھول جیسی لگ رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے بہنے والا خون اب جم چکا تھا، مگر اس کا نشان سالار کے دل میں کسی خنجر کی طرح سے چبھ رہا تھا۔ گاڑی میں عجیب سی خاموشی تھی جسے صرف سالار کے فون کی مسلسل بجتی رنگ ٹون توڑ رہی تھی۔ اس نے جھنجھلا کر فون اٹھایا اور اسے سوئچ آف کر دیا۔ وہ جانتا تھا پیچھے دورانی ہاؤس اور خان حویلی میں اس وقت قیامت برپا ہوگی، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ آپ کا نام حورب ہے نا؟ سالار کی اچانک آواز خاموش گاڑی میں گونجی تو حورب بری طرح سے چونک گئی۔ جی، اس نے بمشکل اپنے خشک لبوں کو جنبش دی۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ سالار کو سننے کے لیے تھوڑا جھکنا پڑا۔ آپ کو علیزے کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ آپ سے محبت کرتی ہے اور آج اس کا فنکشن تھا، میری وجہ سے سب خراب ہو گیا۔ حورب نے ہمت جمع کر کے کہا تو اس کی آواز میں پچھتاوا صاف نمایاں تھا۔ سالار نے گہری سانس لی اور گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کر دی۔ محبت؟ حورب، آپ ابھی بہت معصوم ہیں۔ جسے آپ محبت کہہ رہی ہیں نا، وہ صرف ایک جنون اور ضد ہے۔ علیزے کو کسی سے محبت نہیں، اسے بس ہر وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جس پر وہ ہاتھ رکھ دے۔ سالار کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ آج اس نے آپ پر ہاتھ اٹھا کر اپنی اوقات دکھا دی تھی۔ میں ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا جو انسانیت کی تذلیل کرنا اپنا حق سمجھے، مگر میں تو آپ کے لیے ایک اجنبی ہوں۔ آپ نے میرے لیے اپنی پوری زندگی داؤ پر لگا دی۔ حورب نے نم آنکھوں سے اس کی سمت دیکھا۔ میں نے تو آج سے پہلے آپ کو دیکھا تک نہیں۔ دیکھیں حورب، یہ سچ ہے کہ میں آپ کو آج سے پہلے نہیں جانتا تھا، لیکن کچھ فیصلے تو لمحوں میں کیے جاتے ہیں نا، سالار نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے آپ کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھی تھی جو مجھے سکون سے جینے نہیں دیتی، اور اب رہی بات نکاح کی تو اب آپ میری ہیں، میرے نام کے ساتھ جڑ چکی ہیں۔ اب آپ کو ماضی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اب سے آپ کی حفاظت اور آپ کی عزت میری ذمہ داری ہے۔ حورب نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی اجنبی اس کے لیے اتنا بڑا محافظ بن کر کھڑا ہو سکتا ہے۔ گاڑی جب دورانی ہاؤس کے بڑے سے پورچ میں رکی تو حورب کا دل جیسے پسلیوں سے باہر آنے لگا۔ سالار گاڑی سے اترا اور دوسری طرف جا کر حورب کے لیے دروازہ کھولا۔
پورب نے باہر قدم نکالنا چاہا مگر بخار کی لہر نے اسے دوبارہ سیٹ پر گرا دیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی سالار کے مضبوط ہاتھوں نے اسے سنبھال لیا۔ میں ٹھیک ہوں، میں چل سکتی ہوں۔ پورب نے گھبرا کر پیچھے ہونا چاہا مگر سالار نے اسے ایک ایسی نظر سے دیکھا کہ وہ خاموش ہو گئی۔ آپ چپ کر کے بیٹھی رہیں، سالار نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور جھک کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پورب کے ہاتھ بے ساختہ اس کے گلے کے گرد جم گئے۔ اس کا تپتا ہوا جسم سالار کے ٹھنڈے لباس کو چھو رہا تھا۔ وہ اسے اٹھائے جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے نتاشا درانی اور وارث درانی پہلے سے موجود تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ اور حیرت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سالار، یہ کیا تماشا ہے؟ نتاشا درانی کی آواز میں سختی تھی۔ اسے اسی وقت باہر نکالیں، ہم ایک ملازمہ کی بیٹی کو اس گھر کی بہو کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ سالار نے اپنی ماں کی بات کو مکمل نظر انداز کیا اور حورب کو لے کر سیدھا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ماما، میں نے نکاح کر لیا ہے اور اب یہ اس گھر کی عزت ہے۔ آپ کو پسند ہو یا نہ ہو یہ اب یہیں رہے گی۔ اس کی آواز میں وہی کھنک تھی جو کہ آگے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے حورب کو نرم بیڈ پر لٹایا، خود سائڈ ٹیبل سے فرسٹ ایڈ باکس نکالنے لگا۔ حورب خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ مرد جو کچھ دیر پہلے کسی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا اب کتنے سکون سے اس کے زخم صاف کر رہا تھا۔ تکلیف ہو تو بتائیے گا، سالار نے روئی میں دوائی لگا کر اس کے ماتھے پہ رکھی تو حورب کی سسکی نکل گئی۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ لی۔ درد تو ہوگا حورب، جو زخم اپنوں نے دیے ہوں اتنی جلدی نہیں بھرتے، سالار نے پٹی کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ تو حورب کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید اس کی بدقسمتی کا باب ختم ہو گیا ہے اور اب ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ کمرے کے پردوں سے چھنتی سورج کی روشنی جب حورب کے چہرے پر پڑی تو اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ ذہن میں پہلا خیال وہی آیا کہ دیر ہو گئی اور اب خانم بھی علیزے آ کر اس پر چیخیں گی۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھنے لگی مگر سر کے چکرانے اور ماتھے کی ٹیس نے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ وہ اب کہاں ہے۔ یہ خان حویلی کا وہ چھوٹا سا تاریک کمرہ نہیں تھا بلکہ ایک بہت بڑا اور پرتعیش کمرہ تھا۔ سامنے صوفے پر سالار درانی اب بھی اس کالے کرتے میں سو رہا تھا۔ شاید وہ رات بھر اس کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ حورب نے اسے سوتے ہوئے دیکھا تو اس کا دل ایک عجیب سی عقیدت جنم لیا۔ وہ کتنا سکون سے سو رہا تھا جیسے اسے دنیا کی کوئی فکر نہ ہو۔ ابھی وہ اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حورب کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ نتاشا درانی تھی؟ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سامنے خوبصورت سی عورت مسکراتی ہوئی کھڑی تھی جس کی گود میں وہی چھوٹا بچہ سنان تھا۔ السلام علیکم، میں رملہ، وارث کی بیوی۔ رملہ نے اسے دیکھتے ہی نہایت نرمی سے سلام کیا۔ اور یہ سنان ہے۔ رات تو بہت ہنگامہ رہا اسی لیے ہم آپ سے ٹھیک سے مل نہیں پائے۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ حورب حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس گھر کی بڑی بہو سے اتنے پیار سے بات کر رہی ہے۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، حورب نے بمشکل جواب دیا۔ چچی، سنان نے اپنی ننھی باہیں حورب کی طرف پھیلائیں تو حورب کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے۔ اس بچے کی معصومیت نے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ رملہ نے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ پریشان نہ ہو حورب، سالار نے جو کیا وہ ہم سب کے لیے حیران کن تھا مگر ہمیں خوشی ہے کہ اس نے آپ جیسی لڑکی کا ہاتھ تھاما۔ بابا، سالار کے ڈیڈ اور وارث بھی آپ کے حق میں ہیں، بس تھوڑا وقت ہے، نتاشا مما بھی مان جائیں گی۔ رملہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر حوصلہ دیا۔ اسی پل سالار کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھا اور ایک نظر حورب پر ڈالی جو رملہ کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ جاگ گئی ہیں؟ سالار نے بیٹھ سے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز میں وہی گمبھیرتا تھی مگر لہجے میں نرمی تھی۔ رملہ بھابھی، آپ اسے نیچے لے جائیں، ناشتہ کروائیں، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ حورب جب رملہ کے ساتھ نیچے ڈائننگ ہال میں پہنچی تو وہاں سالار کے ڈیڈ ابرار درانی اور وارث درانی پہلے سے موجود تھے۔ حورب کو دیکھ کر ابرار صاحب کے چہرے پر ایک شفیق مسکراہٹ آئی۔ آئیے بیٹا، یہاں بیٹھیے۔ ابرار صاحب نے اپنے برابر والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے یہ گھر آپ کا اپنا گھر ہے، کسی بات کا ڈر یا خوف دل میں مت لائیے گا۔ وارث نے بھی مسکرا کر حورب کو خوش آمدید کہا۔
پورب کو لگا جیسے اسے برسوں کے بعد کوئی خاندان ملا ہو، لیکن یہ سکون زیادہ دیر قائم نہ رہا۔ جیسے ہی نتاشا دورانی وہاں داخل ہوئی تو پورے ہال کا ماحول بوجھل ہو گیا۔ انہوں نے میز پر رکھے ناشتے کو حقارت سے دیکھا، پھر حورب پر ایک زہریلی نظر ڈالی۔ واہ، ابھی کل ہی تو آئی ہے اور آج سے گھر کے مالکوں کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ شروع کر دیا۔ نتاشا دورانی نے کرسی کھینچتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، ابرار صاحب، آپ نے شاید یہ سوچا بھی نہیں کہ اس لڑکی کی وجہ سے علیزے کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ وہ بچی تو رو رو کر پاگل ہو رہی ہے اور آپ یہاں اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ ماما پلیز۔ سالار جو ابھی سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، اس کی آواز گونجی۔ پورب کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے ظلم سہا۔ اگر علیزے کی زندگی برباد ہوئی ہے تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہے، اس کا غرور ہے۔ سالار آ کر حورب کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ آج کے بعد اس گھر میں حورب کے ماضی یا علیزے کا تذکرہ نہیں ہوگا، سالار نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور پلیٹ حورب کی طرف بڑھائی۔ آپ ناشتہ کریں حورب، کسی کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ نتاشا دورانی نے غصے سے اپنا چمچ میز پر پٹکا اور اٹھ کر چلی گئی۔ حورب کا لقمہ اس کے حلق میں پھنس گیا تھا، مگر سالار کا ہاتھ اب بھی اس کی کرسی کی پشت پر تھا جس پہ وہ گردن جھکائے اپنا کھانا کھانے لگی۔ دورانی ہاؤس کا پرسکون ماحول اس وقت درہم برہم ہو گیا جب علیزے خان کسی بپھرے ہوئے طوفان کی طرح لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی جیت کی چمک تھی۔ وہ سیدھا صوفے کے پاس پہنچی جہاں حورب رملہ کے ساتھ بیٹھی اسنان کو بہلا رہی تھی۔ بڑی جلدی اس گھر کے رنگ میں ڈھل گئی ہو حورب، پر یاد رکھنا، گندگی پر کتنا ہی پردہ ڈال لو وہ اپنی بو نہیں چھوڑتی۔ علیزے کے کرخت اور حقارت بھری آواز پورے ہال میں گونجی۔ حورب کے ہاتھ سے اسنان کا کھلونا چھوٹ گیا، اس کے چہرے کی رنگت لمحوں میں اڑ گئی۔ سالار باہر آئیں، دیکھیں اس پارسا عورت کا اصل چہرہ، علیزے نے چیخ کر سالار کو پکارا تو وہ سیڑھیاں اترتا ہوا تیزی سے نیچے آیا۔ اس کی پیشانی پر بل تھے اور آنکھوں میں شدید بیزاری۔ تمہارا تماشا ختم نہیں ہوا علیزہ؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے گھر سے دور رہو۔ سالار کی آواز میں دبی دبی غصے کی لہر تھی۔ آج تماشا میں نہیں، یہ عورت کرے گی جسے آپ مظلوم سمجھ کر یہاں لے آئے ہیں۔ علیزہ نے غصے سے کچھ تصویریں اور مڑے توڑے خطوط سالار کے سینے پر دے مارے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ حقیقت جس نے آپ سے چھپائی۔ یہ اسفن کے جیتے جی کسی اور کے خواب دیکھتی تھی۔ یہ وہ گنہگار عورت ہے جو خان حویلی کی عزت نیلام کرنے چلی تھی۔ حورب نے لرزتے ہاتھوں سے وہ تصویریں دیکھیں تو اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ تصویروں میں وہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ سب اس قدر صفائی سے بنایا گیا تھا کہ کوئی بھی دھوکہ کھا جائے۔ نہیں، یہ جھوٹ، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اللہ جانتا ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا۔ حورب کی آواز سسکیوں میں بدل گئی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دامن کو بھگو رہے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ پھر سے اسی دلیل دلدل میں گر رہی ہے جہاں سے اسے نکالا گیا تھا۔ نتاشا دورانی نے فوراً وہ تصویریں اٹھائیں اور اس کا چہرہ نفرت سے بگڑ گیا۔ سالار دیکھو، میں نے کہا تھا نا یہ لڑکی بد کردار، ایسی عورتیں صرف ہمدردی کا ناٹک کرتی۔ سون کی موت شاید اس کے لیے آزادی کا راستہ تھی۔ نتاشا دورانی کے جملے حورب کے دل پر نشتر کی طرح سے لگ رہے تھے۔ سالار دورانی ساکت کھڑا ان تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی خاموشی حورب کے لیے کسی موت سے کم نہیں تھی۔ حورب نے تڑپ کر سالار کا کرتا تھام لیا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ خدا کے لیے کچھ بولو، کیا آپ بھی مجھے وہی سمجھ رہے ہیں جو یہ دنیا کہہ رہی؟ حورب کی آواز میں اتنی اذیت تھی کہ رملہ کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ سالار نے دھیرے سے حورب کا ہاتھ اپنے کرتے سے ہٹایا۔ حورب کو لگا کہ شاید سب ختم ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے سالار نے وہ ساری تصویریں اور خطوط اپنے دونوں ہاتھوں سے مروڑ دیے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے علیزے کے قدموں میں پھینک دی۔ پورے لاؤنج میں ایک ایسا سناٹا چھا گیا کہ سانس لینے کی بھی آواز واضح تھی۔ بکواس بند کرو علیزے۔ سالار کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں موجود غصہ کسی جوالا مکھی کی طرح تھا۔
تم نے سوچا بھی کیسے کہ میں ان سستی اور گھٹیا چالوں میں آ جاؤں گا؟ میں سالار دورانی لوگوں کے چہرے نہیں، ان کی روحیں پڑھتا ہوں۔ سالار ایک قدم آگے بڑھا، اس کا قد علیزے پر سایہ فگن تھا۔ یہ تصویریں جس نے بھی ایڈٹ کی ہیں اسے کہو کہ اپنی مہارت کہیں اور دکھائے۔ پورب کی پاکیزگی کا گواہ میں خود، جس عورت کی آنکھوں میں حیا کے اتنے پہرے ہوں وہ کبھی بھٹک نہیں سکتی۔ سالار کا لہجہ اتنا جاندار تھا کہ نتاشا دورانی کے ہاتھ سے بچی کچی تصویریں بھی گر گئیں۔ علیزے، تم پورب کی جوتی کے برابر بھی نہیں۔ اس نے ظلم سہائے پر اپنی غیرت کو سودا نہیں کیا، اور تم اپنی انا کی خاطر اس حد تک گر گئیں کہ ایک بیوہ پر تہمت لگا دی۔ سالار نے علیزے کا بازو پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکیلا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ اس گھر کی طرف رخ بھی کیا نا تو یاد رکھنا، سالار دورانی وہ آگ ہے نا جو تمہارے پورے خاندان کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ علیزے ذلت اور رسوائی کے بوجھ تلے دبی بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ سالار نے مڑ کر زمین پر بیٹھی حورب کو دیکھا جو اب بھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ جھکا اور حورب کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا۔ آپ کیوں رو رہی ہیں حورب؟ سالار نے نہایت نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ دنیا کا کام ہے بھونکنا، کیا آپ کو اپنے سالار پر یقین نہیں تھا؟ میں نے آپ کا ہاتھ اس لیے نہیں تھاما تھا کہ کوئی بھی آ کر آپ پر کیچڑ اچھالے اور میں تماشا دیکھوں۔ اب آپ صرف میری ہیں اور آپ کی عزت پر آنچ آنے کا مطلب ہے سالار دورانی کی موت۔ حورب نے دھندلی آنکھوں سے سالار کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ آج پہلی بار اس کے نصیب نے اسے وہ دیا جس کی وہ حقدار تھی، ایک محافظ، ایک مرد اور ایک ہمدرد جیون ساتھی۔ نتاشا دورانی غصے سے پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی، مگر ابرار صاحب اور وارث کی آنکھوں میں سالار کے لیے فخر صاف نظر آ رہا تھا۔ رات کے اس پہر دورانی ہاؤس کی خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پورب اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو اپنے ہی چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ اس نے وائٹ کلر کا بہت ہی گریسفل ریشمی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے کھلے بال ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اتنی جلدی بدل جائے گی، کہاں خان حویلی کی وہ گھٹن اور کہاں یہ آزاد فضا۔ اسی پل اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو حورب نے مڑ کر دیکھا۔ سالار دورانی شاور لینے کے بعد گیلے بالوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہو رہا تھا اور وہ بلیک کلر کے ٹراؤزر شرٹ میں موجود تھا۔ ٹاول اس کے کاندھوں پر تھا۔ وہ بلا کا حسین اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ حورب نے اسے اچانک سامنے دیکھ کر گھبرا کر اپنی نظریں جھکا لیں اور جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ حورب کی آواز میں وہی فطری شرماہٹ تھی جس نے سالار کو ہمیشہ اپنا اسیر بنایا تھا۔ تو سالار کے لبوں پر ایک دلکش اور معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا حورب کے اس قدر قریب آ کر رک گیا کہ حورب کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو اپنے حواسوں پر چھاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب میری وائف جاگ رہی ہو تو مجھے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ سالار نے نہایت دھیمے اور رومانوی لہجے میں کہا تو حورب کے گالوں پر حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ سالار نے جھک کر اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھا۔ کیا بات ہے حورب، آپ مجھ سے اب بھی اتنا ڈرتی کیوں ہیں؟ کیا میں اتنا برا لگتا ہوں آپ کو؟ سالار نے جان بوجھ کر اپنے لہجے کو معصومیت سے لبریز کیا تو وہ بوکھلائی۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، بس میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی میرے لیے اتنا سب کچھ کرے گا۔ حورب نے ہمت جمع کر کے نظریں اٹھائیں تو سالار کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھ کر اس کا دل زوروں سے دھڑکنے لگا۔ سالار نے ہاتھ بڑھا کر حورب کے چہرے پر آتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کے لمس سے حورب کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور 4 سالہ اسنان کسی چھوٹے طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ چچی جان، اسنان کی آواز نے کمرے کے رومانٹک ماحول کو یکدم بدل دیا تھا۔ حورب نے جلدی سے خود کو سالار سے دور کیا اور اسنان کو گود میں اٹھا لیا۔ ارے میرا سویٹ بچہ، آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ حورب نے اسنان کے گول مٹول گالوں پر پیار کیا تو اسنان نے اپنے ننھے ہاتھ حورب کے گلے میں ڈالے
اور ایک زوردار کس پورب کے گال پر دی۔ چچی، آپ ورلڈ کی سب سے بیوٹیفل چچی ہیں، سان نے معصومیت سے کہا اور پھر شرارت سے سالار کی طرف دیکھا جو بازو سینے پر باندھے بیزاری سے یہ سب دیکھ رہا تھا کہ اس کے بھتیجے نے اس کا کوالٹی ٹائم خراب کر دیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اچانک سے اسنان کی آنکھیں چمکی۔ چاچو، میں نے چچی کو پیار کیا ہے، اب آپ بھی کریں نا۔ اسنان کی اس ڈیمانڈ پر حورب کو لگا جیسے اس کا دل ابھی پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ اس کی آنکھیں بھگ سے کھلی جب سالار کی نگاہیں اس کی جانب اٹھی۔ وہ شرم کے مارے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس نے التجا بھری نظروں سے سالار کو دیکھا کہ وہ اسنان کو بہلائے، مگر سالار تو جیسے اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات فوراً سے بدلے۔ بے ساختہ اسے اپنے بھتیجے پر بے حد پیار آیا۔ یار، میں تو پیار کرنا چاہتا ہوں پر آپ کی چچی نا بہت شرمیلی ہیں، دیکھیں کیسے ریڈ ہو رہی ہیں۔ سالار نے قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ حورب کو دیکھ کر بے چارگی سے کہا تو حورب نے گھبرا کر اسنان کو نیچے اتارنا چاہا، مگر اسنان کی ضد اب بھی وہی تھی۔ نہیں، پہلے چاچو چچی کو کس کریں گے پھر میں جاؤں گا، اسنان نے پاؤں پٹک کر کہا تو سالار نے قدم آگے بڑھا کر حورب کا راستہ روکا اور نہایت وقار کے ساتھ جھک کر حورب کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ حورب کی آنکھیں بے ساختہ بند ہو گئیں۔ اسے لگا جیسے اس کی برسوں کی تھکن اس ایک لمس میں مٹ گئی ہے۔ سالار نے اس کے ماتھے پر دیر تک اپنے لب ٹکائے رکھے جیسے وہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہو۔ اب ٹھیک ہے نا اسنان؟ سالار نے اسنان کی طرف دیکھ کر آنکھ ماری۔ جی چاچو، اب میں جا رہا ہوں۔ اسنان تالیاں بجاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تو کمرے میں ایک بار پھر سے خاموشی چھا گئی تھی، مگر اب اس خاموشی میں ایک میٹھی سی اپنائیت تھی۔ حورب نے شرماتے ہوئے سالار کو دیکھا۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ آپ کو اب شرمانے کی ضرورت نہیں ہے حورب، کیونکہ اب آپ سالار دورانی کی ہیں اور میرا آپ پر پورا حق ہے۔ سالار کے اس جملے نے حورب کے تمام ڈر اور خوف ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔ اس نے پہلی بار مسکرا کر سالار کے کاندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور دورانی ہاؤس کے کچن میں حورب بہت چاہت سے نتاشا دورانی کی پسندیدہ کھیر تیار کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ شاید اس چھوٹی سی کوشش سے نتاشا مما کا دل پگھل جائے گا۔ رملہ نے اسے منع بھی کیا تھا، مگر حورب کے معصوم دل میں ایک موہم سی امید تھی۔ وہ نہایت خوبصورتی سے کھیر کے پیالے کو سجا کر لاؤنج میں آئی جہاں نتاشا دورانی اپنی کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھی محفل جمائے ہوئے تھے۔ حورب کے دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، مگر وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے ان کے قریب پہنچی۔ مما، میں نے آپ کے لیے کھیر بنائی ہے۔ حورب نے نہایت ادب اور دھیمی آواز میں پیالہ ٹیبل پر رکھا۔ نتاشا دورانی نے ایک نظر حورب پر ڈالی اور پھر اپنی دوستوں کی طرف دیکھ کر تصحیق آمیز لہجے میں ہنس دی۔ دیکھا تم لوگوں نے، یہ ملازمہ کی بیٹی اب میری پسند اور ناپسند کے فیصلے کرے گی۔ نتاشا دورانی نے پیالہ اٹھایا اور اسے چکھنے کے بجائے فرش پر دے مارا۔ شیشے کی کرچیوں کے ساتھ کھیر پورے فرش پر پھیل گئی۔ حورب کا دل جیسے اس پیالے کے ساتھ ہی ٹوٹ کر بکھر گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے آنے کی؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ یہ میٹھا کھلا کر تم میرے بیٹے پر جادو کرنے کے بعد اب مجھے بھی اپنا بس میں کر لو گی؟ اپنی اوقات مت بھولو حورب، تم اس گھر میں صرف ایک حادثہ ہو اور حادثوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی۔ نتاشا دورانی کے تلخ الفاظ حورب کے وجود کو چھلی کر گئے تھے۔ دوستوں کے سامنے ہونے والی اس تذلیل نے اسے اندر تک توڑ کے رکھ دیا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے آنسو بہاتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ شام کو سالار آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو اسے گھر کی فضا بوجھل سی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے ہی اوپر جانے لگا، رملہ نے اسے روک لیا۔ سالار، حورب دوپہر سے کمرے میں ہے اور بہت رو رہی ہے۔ رملہ نے جب اسے سارا واقعہ سنایا تو سالار کے جبڑے سختی سے بھیج گئے۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی لہرانے لگی اور مٹھیاں بھیج گئی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا اور بیڈ کے ایک کونے میں حورب گھٹنوں میں سردی سسکیاں بھر رہی تھی۔ سالار کا دل جیسے
کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس بیٹھا اور اس کے لرزتے کاندھوں پر ہاتھ رکھا۔ حورب، میری طرف دیکھیے، سالار نے نہایت نرمی سے اسے پکارا، مگر حورب کا رونا کم نہ ہوا۔ اس کے دل میں نتاشا مما کے کہے ہوئے زہریلے جملے کسی خنجر کی طرح پیوست تھے۔ میں معافی مانگتا ہوں حورب، اپنی ماں کی طرف سے اور اپنی طرف سے بھی کہ میں نے اس وقت یہاں موجود نہیں تھا۔ سالار نے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا، مگر وہ اس سے سکتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ میں واقعی بدقسمت ہوں سالار، میں اس گھر کے لائق نہیں ہوں، مجھے واپس بھیج دیں۔ حورب نے ہچکیوں کے درمیان کہا تو سالار نے تڑپ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ دوبارہ یہ لفظ اپنے لبوں پر مت لائیے گا، آپ میرے لیے کیا ہیں یہ آپ کی سوچ سے بھی پرے۔ سالار نے اس کی سرخ آنکھوں اور بھیگے ہوئے گالوں کو دیکھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھی، اس کی سسکیاں سالار کے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی تھی۔ اس نے حورب کو خاموش کروانے کے لیے کئی باتیں کی، اسے دلاسا دیا، مگر وہ تھی کہ بس روئے ہی جا رہی تھی۔ آخرکار سالار نے اس کا رونا بند کروانے کے لیے نہایت وارفتگی سے جھک کر اپنے لب اس کے لبوں پہ رکھ دیے۔ حورب جیسے ساکت ہو گئی، اس کی سسکیاں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔ سالار نے اس قدر شدت اور محبت سے اسے چھوا تھا کہ حورب کے وجود کا سارا دکھ جیسے پگھلنے لگا۔ اس نے لمس میں وہ جادو تھا جس نے حورب کے اعصاب کو پرسکون کر دیا۔ کچھ لمحوں بعد جب سالار اس سے الگ ہوا تو حورب کی آنکھیں حیرت سے اور خمار اور شرم سے جھک گئی تھیں۔ اس کا رونا اب مکمل طور پر تھم چکا تھا۔ سالار نے اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکا دیا اور اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو چھیڑا۔ اب اگر ایک بھی آنسو نکلا نا تو میں اس سے بھی زیادہ سخت سزا دوں گا، سالار نے لاڈ بھرے لہجے میں دھیرے سے کہا تو حورب کے لبوں پر شرماہٹ کے ساتھ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ سالار نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی مسکراہٹ میری زندگی ہے۔ سالار نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگایا اور محبت سے بھری باتوں میں الجھانے لگا۔ اسے احساس دلا رہا تھا کہ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، سالار صرف اس کا ہے اور وہ سالار کی ہے۔ اس نے اس کے کاندھے میں منہ چھپایا تو سالار نے اسے بازوؤں میں بھر کر اس کی جگہ پر لٹایا۔ مجھے آپ سے کچھ چاہیے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو حورب کی نگاہیں بے ساختہ اس کی جانب اٹھی اور اس کی آنکھوں میں موجود وہ پیغام پڑھ کر وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ کمرے کی مدھم روشنی اور سالار کی قربت نے حورب کے دل سے سارے خوف اور غم نکال دیے۔ سالار نے دھیرے سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹا اور اس کے وجود پر جھک گیا۔ حورب نے شرماتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لی۔ سالار نے اس کی پیشانی پر آخری بار پیار کیا اور پھر اس رات تمام فاصلے مٹا دیے۔ سالار نے ایک شوہر ہونے کے ناطے اپنا وہ حق حاصل کر لیا جو ان دونوں کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ایک اٹوٹ بندھن میں باندھ گیا۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی نئی اور خوبصورت ترین شروعات تھی۔ چاند ان کے ملن پر شرماتا بادلوں کی اوٹ میں چھپا تھا اور اندر وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں بہکتے اس دنیا کو بالکل ہی بھول گئے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورا دورانی ہاؤس گہری نیند کی آغوش میں تھا کہ اچانک کچن کے قریب الیکٹرک پینل میں شارٹ سرکٹ ہوا اور آگ کے شعلوں نے دیکھتے دیکھتے لاؤنج کے پردوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دھواں اس قدر تیزی سے پھیلا کہ پورے گھر میں گھٹن ہونے لگی۔ آگ لگ گئی۔ اسنان جو گیم کھیل رہا تھا آگ دیکھ کر رونے لگا۔ جب اس کے رونے کی آواز پر سالار اور وارث ہڑبڑا کر اٹھے، پورے گھر میں افراتفری مچ گئی۔ سالار نے تیزی سے حورب کا ہاتھ تھاما، اسے کھینچتا وہ باہر پورچ کی طرف لے گیا۔ رملہ اور وارث بھی اسنان کو لیے باہر نکل آئے۔ سب ٹھیک ہیں؟ سب باہر آ گئے؟ سالار نے ہانپتے ہوئے سب کو دیکھا، مگر اچانک اس کی نظریں رک گئی۔ مما کہاں؟ سالار کی آواز میں دہشت تھی۔ وہ تو اپنے کمرے میں تھی، انہوں نے رات کو نیند کی گولی لی تھی، رملہ نے روتے ہوئے کہا تو سالار کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ نتاشا دورانی کا کمرہ گراؤنڈ فلور پر تھا اور اس وقت لاؤنج کا وہ حصہ مکمل طور پر آگ کی لپیٹ میں تھا۔ سالار نے اندر جانے کی کوشش کی، مگر آگ کے ایک بھاری شہتیر کے گرنے سے راستہ بلاک ہو گیا۔ اسی پل کسی کے کچھ کہنے یا سمجھنے سے پہلے ایک سفید وجود تیزی سے کچن کی طرف بھاگا۔ وہ حورب تھی۔ اس نے سینک سے ایک بڑا ٹاول گیلا کیا اور اسے اپنے وجود پر لپیٹا اور کسی خوف کے بغیر آگ کے دہکتے شعلوں میں کود گئی۔ حورب نہیں!
واپس آؤ حورب! سالار کی دھاڑ پورچ میں گونجی، مگر حورب اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ اسے صرف وہ جملے یاد آ رہے تھے جب نتاشا درانی نے اسے حادثہ کہا تھا۔ وہ آج ثابت کرنا چاہتی تھی کہ وہ حادثہ نہیں، اس گھر کی رحمت۔ اندر دھواں اس قدر تھا کہ کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ حورب نے دوپٹہ ناک پر رکھا اور رینگتی ہوئی نتاشا مما کے کمرے تک پہنچی۔ نتاشا درانی بے ہوشی کی حالت میں بیڈ پر پڑی تھی۔ حورب نے انہیں جھنجھوڑا، مگر وہ ساکت تھی۔ مما اٹھے، مما! خدا کے لیے ہمت کرے۔ حورب نے اپنی پوری طاقت جمع کی اور ان کا بھاری وجود بیڈ سے نیچے گرایا۔ اس کے اپنے ہاتھ آگ کی تپش سے جھلس رہے تھے، پیروں میں شیشے کی کرچیاں چبھ رہی تھیں، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے نتاشا خان کے وجود کو گھسیٹنا شروع کیا اور ہال کے بجائے بیک یارڈ کی چھوٹی کھڑکی کی طرف لے گئی۔ باہر سالار اور ریسکیو والے پہنچ چکے تھے۔ جیسے انہوں نے کھڑکی سے حورب کو نتاشا خان کے ساتھ دیکھا، سب نے فوراً انہیں باہر نکالا۔ نتاشا درانی کو ایمبولینس میں شفٹ کیا گیا، جبکہ حورب وہیں گھاس پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کے گورے ہاتھوں پر آبلے پڑ چکے تھے اور چہرہ دھوئیں سے کالا ہو گیا تھا۔ اگلے دن اسپتال کے پرائیویٹ روم میں جب نتاشا درانی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ حورب ان کے بیڈ کے قریب ہی ایک کرسی پر بیٹھی ہے۔ وہ کل سے 2 دفعہ ہوش میں آ چکی تھی، مگر ان کی ملاقات اس کے ساتھ اب ہو رہی تھی۔ وہ سب کے منہ سے اس لڑکی کا کارنامہ سن چکی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر سفید پٹیاں بندھی تھیں اور وہ تکلیف کے باوجود نتاشا مما کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی تھی۔ نتاشا درانی نے جیسے اپنی آنکھیں کھولی، حورب کے چہرے پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ مما، آپ ٹھیک ہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ حورب کی آواز میں اب بھی وہی فکر تھی۔ نتاشا درانی کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے حورب کا پٹیوں میں جکڑا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو حورب، میں نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، تمہیں ذلیل کیا، تمہیں بد دعا دی اور تم اپنی جان پر کھیل کر مجھے اس آگ سے نکال لائیں۔ نتاشا درانی نے روتے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں مما، آپ ایسا مت کہیں، آپ تو میری ماں اگر ناراض بھی ہو جائے تو بیٹی اسے آگ میں تو نہیں چھوڑ سکتی نا۔ حورب نے دھیمے سے کہا تو نتاشا درانی نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لی۔ آج درانی ہاؤس کا وہ مغرور عورت اپنی بہو کی محبت کے سامنے ہار چکی تھی۔ اسی پل سالار کمرے میں داخل ہوا اور یہ منظر دیکھ کر اس کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ چلتا ہوا ان دونوں کے قریب آیا اور حورب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مما، اب تو آپ کو یقین آ گیا نا کہ میری پسند کبھی غلط نہیں ہو سکتی؟ اندر آتے سالار نے مسکرا کر پوچھا تو انہوں نے آسودگی سے مسکرا کر ان دونوں کی جانب دیکھا اور پھر اگلے ہی پل نتاشا درانی نے سالار کا ہاتھ تھاما اور پھر حورب کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تمہاری پسند نہیں سالار، یہ میری قسمت ہے۔ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے حورب جیسی بیٹی ملی۔ آج سے حورب اس گھر کی ملازمہ کی بیٹی نہیں، بلکہ نتاشا درانی کی اکلوتی بیٹی اور درانی ہاؤس کی ملکہ ہے۔ حورب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے سالار کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے بے پناہ فخر اور محبت تھی۔ اسے لگا جیسے آج اس کی زندگی کے تمام دکھ اس ایک پچھتاوے کی آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ 5 سال بعد، ان 5 سالوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ خانم بھی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کا غرور، ان کا رتبہ، سب کچھ خاک میں مل چکا تھا۔ حورب ان سے ملنے گئی تھی، مگر ان کی حالت دیکھ کر وہ پاگل ہو گئی تھی۔ چاہے وہ جیسی بھی تھی، اس کو پالنے والی تو وہی تھی۔ خانم بھی نے اشارہ کرتے اس سے معافی مانگنی چاہی تھی۔ ان کا انجام بہت برا ہوا تھا۔ حورب نے روتے ہوئے ان کی حالت دیکھی تھی۔ وہ حیران تھیں کہ ہر وقت گرجنے والی خانم بھی اب کیا بن کر رہ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف علیزے بیوہ ہو چکی تھی۔ 4 سال پہلے اس کی شادی کی گئی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کا شوہر نشئی تھا اور نشے کی لت نے اس کی جان ہی لے لی۔ وہ جو کبھی اس بیوہ پر ہنستی تھی، آج خود ایک بیوہ بنی بیٹھی تھی۔ اس کا غرور، اس کا اہنکار سب مٹی میں مل گیا تھا۔ ظالم اپنے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ درانی ہاؤس کا لان پھولوں اور خوشبوؤں سے مہک رہا تھا۔
9 साला स्नान अब काफ़ी समझदार हो गया था और वो एक नन्ही सी परी के पीछे भाग रहा था जिसने बिल्कुल हूरब जैसा वाइट फ्रॉक पहन रखा था। वो नन्ही लड़की इनाया सालार और हूरब की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा था। इनाया, स्नान अंदर आ जाए, खाना लग गया। हूरब ने बैल्कनी से आवाज़ दी तो सालार दुरानी ने पीछे से आकर उसके गिर्द अपनी बाहें फैला दी। इन्हें खेलने दे हूरब, ये खुशियाँ बहुत दुआओं के बाद मिली हैं। सालार ने हूरब के कान में सरगोशी की तो हूरब ने मुड़कर सालार की आंखों में देखा जहाँ सिर्फ और सिर्फ वारफ्तगी थी। आपको पता है सालार, कभी कभी मुझे डर लगता है कि ये सब कहीं ख़त्म ना हो जाए। हूरब ने उसके सीने पर सर रखा तो सालार ने उसके माथे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सब की। ये कभी ख़त्म नहीं होगा हूरब, क्योंकि ये रिश्ता किसी के ज़िद्दियाँ अना पर नहीं बल्कि एक मुहाफ़िज़ के अहद पर कायम। अल्लाह ने आपके नसीब से जालिम महरम के साए हटाकर आपको सालार दुरानी की पनाह दे दी। नीचे लॉन में नताशा दुरानी अपनी पोती इनाया को गोद में लिए उसे चूम रही थी और इब्रार साहब दूर बैठे मुस्कुरा रहे थे। हूरब ने ऊपर से मंजर देखा तो उसकी रूह शुक्रगुजारी से लबरेज हो गई। वो बदकिस्मत हूरब कहीं पीछे रह गई थी। अब वो सिर्फ सालार की हूरब थी। सालार ने उसका हाथ थामा और वो दोनों एक नए, रोशन और मोहब्बत भरे मुस्तक़बिल की जानिब बढ़ गए। जी तो प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी ना? बिना रूट हीरो के भी स्टोरी बहुत ज़बरदस्त थी। आपकी क्या राय है?